اچھا جی، داد و شمار کا اگر جائزہ لیا جائے تو دنیا کے سب سے بد نصیب جو بچے ہیں وہ پاکستانی، آپ ان کو قرار دے سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں پیدا ہونے والے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ دنیا کے باقی ممالک میں، چلو خوشحال ممالک کا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ایون تھرڈ ورلڈ کے اسٹینڈرڈ پہ بھی پاکستانی بچے بڑے بدقسمت ہیں. دنیا میں پرپورشنلی نسبت وائز ایک ریشو وائز دنیا میں سب سے زیادہ جو بچے ہیں وہ 2 کروڑ 60 لاکھ کے قریب بنتے ہیں جو اسکولوں میں نہیں جاتے، وہ پاکستانی ہے. تو اس حوالے سے اگر آبادی سے تناسب سے دیکھا جائے دنیا میں سب سے زیادہ جو بچے اسکول نہیں جاتے وہ پاکستانی ہیں. اور دوسرا جو ڈیٹا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ 5 سال سے چھوٹے جو پاکستانی بچے ہیں اس میں 40%، 40% تقریباً 3 کروڑ سے اوپر بنتے ہیں، ان میں غذائی قلت کا شکار ہے. یعنی کہ تقریباً 3 سے 4 کروڑ پاکستانی بچہ جو ہے، جو اس کی ضروریات ہیں، جو جس سے اس کو وٹامن، جتنا اس کو پروٹین، جتنا اس کو کھانا چاہیے، جو اس کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے، وہ اس کو نہیں مل رہا. بلکہ میں مشاہد حسین کو سن رہا تھا، اس نے ایک نیا آرگومنٹ کیا. اس نے کہا یہ جو کزن میرج ہے نا، اس سے بھی یہ جو ایسی بچے پیدا ہوتے ہیں جن کی غذائی قلت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی قوم میں 3 4 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا، 3 4 کروڑ جو بچہ ہے وہ اس کی صحت ہی اچھی نہیں، اس کی ہیلتھ ہی اچھی نہیں ہے، اس کا قد صحیح نہیں بڑھے گا، اس میں فٹنس ہی نہیں ہوگی. اسی لیے آپ دیکھ لیں ہم کھیلوں میں کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم دماغی طور پہ کمزور ہو رہے ہیں، جسمانی طور پہ کمزور ہو رہے ہیں. ہمارے بچے بے شمار بیماریوں کا شکار ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ غذائی قلت کا شکار ہیں. اس لیے ہمارے بچے ہیں ان کو سانس کی تکلیفیں ہیں، جلد کی تکلیفیں ہیں، کھانسی ہے، دمہ ہے، ایون کہ ایسی ایسی بیماریاں جو 60 سال کے خوشحال ملکوں میں بچوں کو نہیں ہوتی. تو پاکستان کے بچے کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں جو غریبوں کے بچے ہیں وہ تو 100% لوارث ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، نہ ریاست کو نظر آتے ہیں، نہ امیر لوگوں کو نظر آتے ہیں، نہ سماج کو نظر آتے ہیں.